بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 جولائی 2020 بروز جمعرات 11 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کی خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی، مکمل فیملی فیس کے بغیر اقامے کی تجدید نہیں ہوگی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقامے کی تجدید کی کارروائی فیملی کے سربراہ کے اہل و عیال اور زیر کفالت افراد کی مکمل فیس ادا کیے بغیر نہیں کی جائے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیملی سمیت ان کے اقامے میں 3 ماہ کی توسیع شاہی فرمان کی تعمیل میں فیس لیے بغیر کر دی گئی تھی تو انہیں آئندہ 9 ماہ کی ہی فیس ادا کرنا ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ لوگ اس حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اہل خانہ اور زیر کفالت افراد کی مکمل فیس ادا کیے بغیر اقامے میں توسیع نہیں ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکی کارکنان کے اہل خانہ پر واجب فیس کے حصول کا طریقہ کار واضح کرنے کے لیے باقاعدہ چارٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ نجی اداروں کے غیر ملکی کارکنان کو اپنی فیملی، والدین، ساس سسر، ڈرائیور اور ملازمہ کی ماہانہ فیس ادا کرنا ہوتی ہے اور یہ فیس اقامے کی تجدید کے وقت پورے سال کی پیشگی لے لی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نظام شروع ہو گیا۔ سعودی عرب میں شاہی فرمان کے مطابق ٹیکس کے نظام میں ترمیم کے بعد ملک بھر میں کل سے 15% جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے نافذ کر دیا گیا اور تمام اشیاء پر 15% ویٹ لیا جا رہا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے واس کے مطابق محکمہ زکوٰۃ آمدنی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بروز بدھ 1 جولائی سے ملک بھر میں 15% ویلیو ایڈڈ کا نظام ہو چکا ہے نافذ۔ اس سے قبل جاری ہونے والے شاہی فرمان میں کہا گیا تھا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 15% کر دی جائے گی۔ محکمہ نے تمام تجارتی اداروں اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں شامل ہونے والے مراکز کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارفین سے 1 جولائی 2020 سے 15% ٹیکس جو ہے وصول کریں، اس سے کم یا زیادہ جو ہے وصول نہ کیا جائے، نیز خود کو محکمے کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ کروائیں۔ ٹریفک جرمانے 20,000 ریال تک پہنچنے پر کیس عدالت کے حوالے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے جرمانے 20,000 ریال تک پہنچنے پر انتباہ نظر انداز کرنے والوں کو عدالت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی پر ٹریفک جرمانوں کی مجموعی رقم 20,000 ریال تک پہنچ گئی، اس نے ادائیگی کے نوٹس نظر انداز کر دیے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ 20,000 ریال تک جرمانے والے ڈرائیور کو نہ صرف یہ کہ عدالت میں حاضر کیا جائے گا بلکہ اس کی ٹریفک خدمات بھی معطل کر دی جائیں گی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ قانون کی ٹریفک کی دفعہ 75 کی شق 3 میں یہ دونوں باتیں درج ہیں۔ قانون کی شق 3 میں یہ تحریر ہے کہ اگر کسی ڈرائیور پر ٹریفک جرمانے 20,000 ریال تک جمع ہو جائیں یا 20,000 ریال کی حد عبور کر جائیں تو ایسی صورت میں کسی معتبر ذریعہ سے متنبہ کیا جائے۔ قانون میں یہ بھی تحریر ہے اگر کسی ڈرائیور نے جرمانوں کی ادائیگی کی اطلاع ملنے پر 6 ماہ گزار دیے تو ایسی صورت میں اسے 30 روزہ تنبیہ جاری کی جائے۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ پیٹرول 91 اور 95 کے نرخ بھی بڑھ گئے۔ سعودی عرب میں جو 1 جولائی سے کل سے 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نافذ ہوا ہے، اس کے بعد سعودی ارامکو نے پیٹرول کے نئے نرخ بھی جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق پیٹرول 91 کی قیمت 90 حلالہ سے بڑھ کر 98 حلالہ فی لیٹر ہو گئی ہے اور پیٹرول 95 کی نئی قیمت اب 1 ریال 18 حلالہ ہوگی۔ اس سے پہلے اس کی قیمت 1 ریال 8 حلالہ لیٹر تھی۔ بیان کے مطابق ڈیزل کی نئی قیمت 47 حلالہ کی بجائے 52 حلالہ فی لیٹر ہوگی۔ نئے نرخ 1 سے 10 جولائی تک کے لیے نافذ العمل ہیں۔ جدہ میں سپورٹس کلب اور ورزش کے مراکز کھل گئے۔ جدہ میں تمام سپورٹس کلب اور ورزش کے سینٹرز تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ سعودی سرکاری خبرساں ادارے واس کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے باعث حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے جدہ میں سپورٹس کلب اور ورزش کے سینٹرز عارضی طور پر بند کر دیے گئے تھے۔
دوبارہ کھولے جانے والے سپورٹس کلب اور ورزش کے سینٹرز میں وزارت سپورٹس کی ہدایات اور اعلان کردہ صحت کے اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ سپورٹس کلب اور ورزش سینٹر آنے والوں کا داخلی دروازے پر ہی جسمانی درجہ حرارت دیکھا جائے گا اور ماسک کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹس کلب اور ورزش کے سینٹر کو ہدایت کی گئی ہے کہ سینیٹائزرز کا خصوصی اہتمام کریں اور داخل ہونے والے تمام افراد کے لیے سماجی فاصلے کی پابندی کو ہر صورت میں لاگو کریں۔ پاکستان کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ ریاض اور جدہ سے اور دوسرے شہروں سے کل پاکستانیوں کی واپسی ہوئی، تقریباً 1300 سے زائد پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ اس کے بعد آج مزید یہاں سے سعودی عرب سے جو فلائٹس روانہ ہو رہی ہیں، تقریباً 10 فلائٹس ٹوٹل آج یہاں سے روانہ ہوں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں، پہلے جدہ سے آج 2 فلائٹس روانہ ہوں گی۔ پہلی فلائٹ جدہ سے کراچی کے لیے PK 9732 1:25 صبح کے وقت روانہ ہوگی، اور دوسری جدہ سے اسلام آباد کے لیے 4:20 دوپہر جائے گی، اور یہ PK 9742 یہ اسلام آباد کے لیے جدہ سے روانہ ہوگی۔ جدہ سے آج 2 فلائٹس ہیں، اس کے بعد دمام سے جو ٹوٹل 4 فلائٹس ہیں آج جو خصوصی پروازیں ہیں، جن میں سے 2 فلائٹس لاہور کے لیے ہیں اور 2 فلائٹس سیالکوٹ کے لیے ہوں گی۔ دمام سے لاہور کے لیے جو پہلی فلائٹ ہے وہ دوپہر 3 بجے PK 9248، اور اس کے بعد ایک صبح فلائٹ ہے 11:15 پر 9247 PK 9247، یہ دونوں فلائٹس لاہور کے لیے جائیں گی۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے لیے دمام سے 2 فلائٹس ہیں، PK 9244 جو کہ 1:30 بجے دوپہر، اور دمام سے سیالکوٹ جو دوسری فلائٹ ہے PK 9243، یہ صبح 9:35 پر سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوگی۔ اگر بات کریں ہم تیسرے شہر کی ریاض سے، تو ریاض سے بھی ایک خصوصی پرواز آ جائے گی ریاض سے سیالکوٹ کے لیے، جو کہ PK 9756 ہوگی۔ یہ 1:30 بجے صبح کے وقت یہاں سے روانہ ہوگی۔ اور اگلے شہر کی بات کریں تو مدینہ منورہ سے 3 فلائٹس روانہ ہوں گی۔ مدینہ منورہ سے جو پہلی فلائٹ ہوگی اسلام آباد کے لیے PK 9714، یہ 3:30 بجے روانہ ہوگی۔ اس کے بعد مدینہ سے اسلام آباد PK 9713 11:15 بجے یہاں سے روانہ ہوگی، اور آخری اور 10ویں فلائٹ مدینہ سے لاہور کے لیے PK 9748 12:30 بجے دوپہر یہاں سے روانہ ہوگی۔ ان تمام خصوصی پروازوں پر مسافروں کو لے کر پاکستان آج روانہ کیا جائے گا۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے جو وندے بھارت مشن فیز 4 جس کا اناؤنس کیا گیا ہے، وہ 3 جولائی سے کل سے جو شروع ہو رہا ہے، اس کی ٹکٹس کی بکنگ آج شروع ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ ایئر انڈیا کی، انڈیگو کی، ایئرگو اور ان کی فلائٹس اور اسپائس جیٹ، ان کی ویب سائٹ پر جا کر وندے بھارت مشن 4 کی جو ٹکٹس ہیں اس کو بک کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ جو NRI ہیں انہوں نے کرایوں کے بارے میں بہت بڑا وہ انہوں نے بتایا کہ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان واپس آنے والے بہت سارے مسافروں کے مطابق وندے بھارت مشن کے تحت ایئر انڈیا کے ذریعے ایک طرفہ ٹکٹ کی جو قیمت ہے وہ ڈبل سے زیادہ، یعنی کہ مکمل ٹرپ سے بھی زیادہ وہ لی جا رہی ہے۔ ہندوستانی حکومت کے وندے بھارت مشن مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو وطن لانے کے لیے ایک اچھی کاوش ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے ویزا ختم ہو چکے ہیں یا ایمرجنسی میں واپس آنا چاہتے ہیں، یا جن کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جیسے یہ سفر شروع کیا گیا تو ہندوستانی سفارت خانوں میں اندراج کے بعد سفر کے لیے مختصر فہرست میں آنے کا انتظار، جانچ پڑتال کی تکلیف، مستقبل کا خوف، یہ سب چیزیں تو ساتھ تھیں ہی، لیکن جب مسافر ٹکٹ لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو ان سے ڈبل اور ٹرپل کرایہ چارج کیا جا رہا تھا، اور ابھی جب آن لائن بکنگ کی جا رہی ہے تب بھی بہت زیادہ ریٹ چارج کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں NRI جب اپنے ملک واپس پہنچے تو انہوں نے ایئرپورٹ پر اس کا اظہار کیا اور انہوں نے کرایوں کے بارے میں اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا، ایئر انڈیا کی پرواز کے ذریعے نئی دلی ایک مسافر واپس آئے، انہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے کے حصے کے طور پر انڈیا کی پرواز کے ذریعے نئی دلی واپس آئے، انہوں نے یہ ٹکٹ 55,000 روپے میں خریدا۔ انہوں نے کہا عام طور پر میں نے ایک جو ریٹرن ٹکٹ ہے اتنی دیر میں ہمیں پہلے ملتا تھا، جو ابھی سمپل ہمیں ایک سائڈ کے لیے اتنا چارج کیا جا رہا ہے۔ کرونا کے 3,402 نئے مریض، 49 ہلاک۔
سعودی وزارت صحت نے کہا کہ بدھ 1 جولائی کو مملکت میں کورونا کے 3,402 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے مریضوں کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,94,225 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ 1,994 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 1,32,760 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک شدگان کی کل تعداد بڑھ کر 1,498 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس وقت 59,667 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 2,272 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ ٹیکس نہ دینے پر 30 ملین ریال کا تمباکو اور سگریٹ ضبط۔ سعودی عرب میں محکمہ زکوٰۃ اور آمدنی نے جدہ کے گودام پر چھاپہ مار کر بغیر ٹیکس ادا کیے گودام میں ذخیرہ سگریٹ اور تمباکو ضبط کر لیا۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کے مطابق ضبط کیے جانے والے تمباکو اور سگریٹ کی قیمت 30 ملین ریال ہے۔ اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق تمباکو اور سگریٹ کے تقریباً 1,000 کارٹن ضبط کیے گئے۔ ان پر 90 ملین ریال تک جرمانہ ہوگا۔ کیبل چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کیبل چوری کی وارداتوں میں ملوث غیر ملکی گروہ کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ ریاض کی الفیصلیہ، الصحافہ، الیاسمین، الکیروان، الجرمانہ، العقیق اور الملکہ محلوں سے کیبل اور بجلی کے سامان کی چوری کی شکایات موصول ہو رہی تھی۔ پولیس حکام نے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے ان تک رسائی اور گرفتاری کے لیے سراغ رسانوں کی مدد حاصل کی۔ التویجری نے بتایا کہ وارداتیں کرنے والوں کی بنیادی معلومات جمع ہو جانے پر پولیس نے چوروں کے 6 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان پاکستانی تھے اور عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ اونٹوں کی نمبرنگ کا منصوبہ جاری۔ وزارت ماحولیات، زراعت اور پانی کے تحت ملک بھر میں اونٹوں کی نمبرنگ کا منصوبہ جاری ہے۔ مکہ ریجن میں اب تک 67,908 اونٹوں کی نمبرنگ مکمل ہو چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ ریجن میں وزارت کے دفتر کے سربراہ انجینئر سعید جار اللہ الغامدی نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس 2,752 اونٹوں کی نمبرنگ کی درخواستیں موجود ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔